ہیلو گائز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں غلام علی مجاہدی۔ آئیے علامہ مفتی شہریار رضا صاحب کا یہ خوبصورت بیان سنتے ہیں۔ فجر کی 2 رکعت نماز دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے۔ یہ گھمنڈ ہی ہے، ایک طرف ذکر و اذکار کی مجلسیں ہیں اور ایک طرف قوالی کی کیسٹیں چل رہی ہیں۔ یہ گھمنڈ ہی ہے کہ ایک طرف حدیث رسول ہو رہی ہے اور دوسری طرف آپس میں لڑنے اور کٹنے کی باتیں ہو رہی ہے۔ خوب کٹو خوب مرو، جو فرض کو چھوڑ کر نفل کو ہاتھ سے پکڑے گا اس کا حال یہی ہوگا، کٹنا ہوگا، گھمنڈ نکلے گا۔ وہاں مسجدیں ویران ہوں گی اور گنبد المینار درگاہوں پہ آباد ہوں گے۔ نماز قیامت تک، قیامت کے دن اللہ کی قسم 50 بار اللہ کی قسم، یہ سوال اللہ نہیں کرے گا بندہ سے کہ تم نے عرس کیوں نہیں لگایا، تم نے چادر کیوں نہیں چڑھائی، تم نے گاگر کا جلوس تم نے کیوں نہیں نکالا۔ 50 بار اللہ کی قسم یہ سوال نہیں ہوگا، مگر قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ اگر رسول پاک پر ایمان ہے تب، اور ایمان نہیں ہے تو پھر تو آدمی کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے۔ اور اگر ایمان ہے کہ مصطفیٰ سچے ہیں، قرآن سچا ہے، اسلام سچا ہے، تب تو ماننا پڑے گا حضور نے جو کہا وہ سچ ہے۔ سرکار کہتے ہیں ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سمرہ کیوں نہ کر لے، چاہے 50 بار حج کیوں نہ کر لے، اور روزانہ 50,000 بار توبہ استغفار کیوں نہ کر لے۔ اگرچہ نماز قضا کرنے کا، نماز چھوڑنے کا جرم اللہ معاف کر دے گا، لیکن جو اصل میں جو نماز قضا ہوئی وہ نماز ادا کرنا پڑے گا۔ جیسے کسی نے کسی سے 5 لاکھ روپے قرض لے لیا، وہ بولا تھا ہم اگلے سال دیں گے، وہ 10 سال کے بعد دینے کے لیے آیا ہے، 10 سال کے بعد معافی مانگنے آیا ہے کہ ہم سے بھول ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے آپ کا قرض نہیں ادا کیا، معاف کر دیجئے۔ ٹھیک ہے ہم معاف کر دیں گے، ہم معاف کر دیں گے تجھ کو، تم نے ہم سے قرض لیا 5 سال تم نہیں دیا، ہم اس کو معاف کر دیں گے، لیکن وہ جو رقم ہے وہ رقم تو دینی پڑے گی۔ ایسا نہیں کہ معافی مانگنے ہم نہیں دے پائیں گے، رقم جو ہے وہ تو دینی پڑے گی۔ تو 10 سال نماز قضا کرنے کا جو جرم ہے وہ توبہ سے، حج مبرور سے یہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن جو اصل نماز کی پونجی ہے 10 سال کی، وہ نماز تو پڑھنی پڑے گی اس کو قضا کے طور پر۔ اسی لیے کہا گیا ہے رمضان کی قدر کی راتوں میں نفل نہ پڑھ کے قضا نماز پڑھا کرے، شعبان کی 15ویں شب میں نفل نہ پڑھ کے قضا نماز پڑھے، چونکہ جب تک قضا ذمہ ہے اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا ہے، جب تک فرض ذمہ باقی ہے کوئی نفل قبول نہیں ہوتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کوئی رات بھر نفل نماز پڑھتا رہے اور اس کے ذمہ فرض قضا ہے، کوئی نفل قبول نہ ہوگا جب تک کہ فرض نہ ادا کرے۔ کسی پر 100 روپے کی زکات فرض ہے اور وہ 1 کروڑ روپے کی مسجد تعمیر کر دے، وہ مسجد وہاں درگاہ تو دور کی بات ہے، 1 کروڑ کی مسجد وہ تعمیر کر دے، جو مسجد خدا خانہ ہے، وہ 1 کروڑ کی مسجد کی تعمیر کی نیکی لٹکی ہوئی رہے گی، معلق رہے گی وہ نیکی لٹکی، جب تک کہ زکات کا 100 روپیہ جو اس پر فرض ہے وہ فرض نہ ادا کر دے، کیونکہ 1 کروڑ کی مسجد کی تعمیر وہ نفل ہے اور زکات کا 100 روپیہ یہ فرض ہے، اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ ادا کر دے۔ کوئی فرض نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ ادا کرے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رمضان کا روزہ فرض ہے، اور ایک روزہ بھی کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے بغیر کسی عذر کے تو زندگی بھر اس کے بدلے میں روزہ رکھے پھر بھی اس ایک روزے کا کفارہ نہیں ہو پائے گا۔ یعنی وہ مہتو ہے رمضان کے روزے کا۔ مسافر ہے، بیمار ہے کہ روزہ رکھے گا تو مر جائے گا، وہ حالت زچگی میں عورت ہے یا ماہواری کا خون آیا ہے، ان دنوں میں نہ رکھے، بلکہ جب وہ پاک صاف ہو جائے تب وہ رکھے، چونکہ وہاں عذر ہے۔ جو حالت سفر میں ہے ان دنوں میں اس کو رخصت ہے، لیکن جب واپس آ کے جب حالت اقامت میں آ جائے تو روزہ رکھ لے، مگر جو بغیر کسی عذر کے، نہ حالت زچگی میں ہے، نہ ماہواری میں ہے، نہ صاحب کیا ہے کہ وہ بیمار ہے، ایسے ہی نہیں رکھ رہا، یا پھر ہلکا پھلکا بخار ہے، سردی ہے اور ایک بہانہ ٹیبلٹ لے کے بیٹھ گیا کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے، ہلکی بیماری، جس بیماری میں وہ مر جائے، روزہ رکھے گا تو مر جائے گا، وہ بیماری ہے کہ اس حالت میں روزہ نہ رکھے۔ اور اگر نارمل حالت میں روزہ نہیں رکھا تو اس کے بدلے میں 1 روزہ کے بدلے میں 60 روزہ، یہ قانونی طور پر قضا ہے، لگاتار 60 روزے رکھے، لیکن وہ قانوناً تو ادا ہو، 1 روزے کا کفارہ ہو جائے گا، لیکن حقیقت میں ساری زندگی اس 1 روزے کے بدلے میں روزہ رکھتا رہے، اس 1 روزے کے بدلے کو وہ روزہ نہیں پہنچ پائے گا۔ وہ ہے رمضان کا روزہ۔ رمضان آنے سے پہلے پچھلے رمضان کا قضا وہ رکھ لے،
اور 1 लाख आदमी को इफ्तार कोई करवा दे, 50 मस्जिदों में 50 हुफ्फाज को भेज के तरावी की नमाज का इंतजाम करवा दे, और सब हुफ्फाज के नजराने का इंतजाम वो सेठ साहब अपनी जेब से करवा दे कि 50 मस्जिद इलाके में सब में मेरा हाफिज जाएगा, सबको नजराना मैं दूंगा, सब मस्जिदों में जितने रोजेदार हैं सबको इफ्तार में करवाऊंगा, और एक दिन सारे इलाके के सारे मुसलमानों की इफ्तार पार्टी मैं दूंगा। 1 लाख आदमी को वो खिला दे। हर मस्जिद में हाफिज देना, तरावी की नमाज उसके पढ़वा देना, उसको साहब नजराने देना, ये नफल है, और इफ्तार करवाना नफल है। 1 लाख आदमी को इफ्तार पार्टी देना ये सब नफल नेकी है, और अपना रोजा रखना ये फर्ज है। यानी वो 1 लाख आदमी को इफ्तार करवा दे, जब तक वो अपना फर्ज रोजा नहीं रखेगा उस वक्त तक ये इफ्तार पार्टी की नेकी उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई नफल कबूल नहीं होता है जब तक कि वह फर्ज न अदा कर दे, तब फर्ज न अदा करे। यही वो कानून इस्लाम है जो आला हजरत की ज़बान कलम से जो कानून निकला है, उसी को रजा को मुमताज बना दिया है, चूंकि दूध का दूध पानी का पानी रजा ने शरीयत के अहकाम बंदों के सामने रख दिए।